امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے علاوہ باقی ممالک پر ٹیرف کا نفاذ 90 دن کے لیے معطل کر دیا۔ چین پر ٹیرف 104 سے بڑھ کر 125% کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ چین جلد ہی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ دھوکہ دینا اب قابل قبول نہیں۔ 90 روز مدت کے دوران 10% ٹیرف نافذ رہے گا۔ امریکہ نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے 50 سے زائد ممالک پر ٹیرف لگایا تھا۔ پاکستان پر 29% ٹیرف عائد کیا گیا تھا۔ امریکہ اور چین میں تجارتی جنگ میں شدت، چین کا جوابی وار، امریکی مصنوعات پر 84% ٹیرف عائد کر دیا۔ چین کی جانب سے نیا ٹیرف آج سے نافذ ہو گیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی مصنوعات پر ٹیرف 34 سے بڑھا کر 84% کیا گیا۔ بیجنگ اپنے تحفظ کے لیے مضبوط اقدامات کرے گا۔ امریکہ ٹیرف کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ نے چین کے جوابی ٹیرف کو افسوسناک قرار دے دیا۔ چین کو مذاکرات کے لیے میز پر آنا چاہیے۔ ٹرمپ ٹیرف کے دردناک اثرات، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی کا رجحان، 1389 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,14,153 پوائنٹس پر بند ہوا۔ امریکہ، یورپ اور دیگر ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں مندی کا شکار۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل مزید سستا، 3% تک کمی، $60.96 پر ٹریڈ۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا، $280.78 کا ہو گیا۔ پاکستان کا امریکہ سے تجارتی مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح کا وفد بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت برآمدات اور امریکی ٹیرف پر جائزہ اجلاس ہوا۔ امریکہ کی جانب سے لگائے گئے نئے ٹیرف، اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ کی رپورٹ سے متعلق بریفنگ۔ وزیراعظم نے کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان کی شمولیت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کہا حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہاں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار کی ملاقات، ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان کے شعبہ معدنیات میں وسیع استعداد موجود ہے۔ امریکی کمپنیز کو معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقعوں سے مستفید ہونا چاہیے۔ امریکی عہدیدار ایرک میئر کی منرلز انویسٹمنٹ فورم کے کامیاب انعقاد پر وزیراعظم شہباز شریف کو مبارکباد۔ ملک کی ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ ضروری ہے۔ IMF سے مذاکرات اور ان کو قائل کرنے کے بعد بجلی کی قیمتوں کی کمی کا سہرا معاشی ٹیم کو جاتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اقتصادی مشاورتی کونسل کا اجلاس ہوا۔ کہا بجلی کی قیمتوں میں کمی سے صنعتوں کی پیداواری لاگت کم ہوگی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے امریکہ کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان معدنی شعبے کے فروغ اور سرمایہ کاری پر بات چیت۔ ISPR کے مطابق امریکی وفد نے پاکستان کے معدنی وسائل کے شعبے میں سرمایہ کاری کے حوالے سے گہری دلچسپی ظاہر کی اور منرلز ڈیولپمنٹ کے لیے تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ایرک میئر نے کہا امریکی انتظامیہ اس شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف سے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان مالک بلوچ کی ملاقات۔ مجموعی ملکی صورتحال، بلوچستان کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ عبد المالک بلوچ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بلوچستان کے عوام کو نواز شریف سے امیدیں ہیں۔ نواز شریف نے بلوچستان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ بلوچستان 2 دہائیوں سے مشکلات کا شکار ہے۔ نواز شریف کچھ دن بلوچستان میں بھی گزارے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اچانک سروسز اسپتال پہنچ گئیں۔ اسپتال کے مختلف وارڈز اور ایمرجنسی کا تفصیلی دورہ، مریضوں سے علاج معالجے سے متعلق پوچھا۔ اسپتال کے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ کہا فوری ایکشن کی وجہ سے مریضوں کو ریلیف مل رہا ہے۔ میرا کام پنجاب کے عوام کے مفاد میں بہترین فیصلے کرنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا رابطہ۔ مولانا فضل الرحمان نے وزیراعظم کو پرائیویٹ حجاج کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم کی مولانا کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی۔ وزارت خارجہ کو اقدامات اٹھانے کا حکم۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت۔ JIT کا ریاست مخالف پروپیگنڈے کے الزام میں PTI کے 20 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات میں تعاون نہ کرنے پر وارنٹ جاری کیے گئے۔ وقاص اکرم، حماد اظہر، زلفی بخاری، اون عباس، میاں اسلم، فردوس شمیم نقوی، تیمور سلیم، شہباز گل، اظہر مشوانی اور دیگر کے نام شامل۔
وفاق سے حق اور فنڈز نہ ملنے کے خلاف ہر فورم پر جائیں گے، پیچھے دھکیلنے والوں کو زور لگا کر آگے نکل جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کا مردان میں عوامی اجتماع سے خطاب، کہا عوام کو سہولیات گھر کی دہلیز پر فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے 13 ماہ میں 1 پیسہ بھی قرض نہیں لیا بلکہ 50 ارب روپے کا قرض اتارا ہے۔ دہشت گرد جس کونے میں بھی ہوئے اسے مار گرائیں گے، جعفر ایکسپریس پر حملے کے روز ایک جماعت نے شادیانے بجائے، جعفر ایکسپریس پر جدید اسلحہ استعمال ہوا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی گفتگو، کہا ریلوے کی بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں، پاکستان واحد ملک ہے جہاں ہر کوئی ویزے کے بغیر آ جاتا ہے، غیر ملکی اور غیر قانونی ہوگا اسے نکالا جائے گا۔ پی ٹی آئی دور میں پی آئی اے کا خسارہ اور قرض آسمان کو پہنچ گیا تھا، بانی پی ٹی آئی نے قومی ایئر لائن کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا پی ٹی آئی دور میں پی آئی اے کے یورپین اور برطانیہ کے روٹس بند ہوئے، شہباز شریف نے قیادت سنبھالی تو یورپین روٹس بحال ہوئے۔ پاکستان کی معیشت جب بہتر ہونے لگتی ہے تو انتشاری ٹولہ سرگرم ہو جاتا ہے، انتشاری ٹولہ ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیا، بولے مائنز اینڈ منرلز کے موقع پر بھی انتشاری ٹولہ باز نہیں آیا، آئی ایم ایف کو خط لکھنے اور مظاہرہ کرنے والے بھی یہی انتشاری ٹولے والے ہیں۔ آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہوئے بجلی کی قیمتوں میں کمی آسان کام نہیں تھی، یہی ہماری روایت ہے اور یہی ہماری سیاست ہے، عام لوگوں کو ریلیف دینا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے وفاقی وزیر اویس لغاری کی ملاقات، بجلی کی قیمتوں میں کمی پر مبارکباد دی، نواز شریف نے کہا عوام کی آسانی میرے دل کا سکون ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی کے وفد کی ملاقات، غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی بلا اشتعال بمباری اور ظلم و ستم پر بین الاقوامی قوتوں کی خاموشی پر تشویش کا اظہار۔ شہباز شریف نے کہا صہیونی ظلم و جبر کے شکار نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی حمایت کے حوالے سے ہمارا موقف واضح ہے۔ حافظ نعیم نے بجلی کی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے وفاق اور سندھ کے درمیان جاری تنازع سے متعلق وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ کو جوابی خط لکھ دیا، کہا حیدرآباد سکھر موٹر وے کو جلد پی ایس ڈی پی کا حصہ بنایا جائے گا۔ مزید کہا ان کی ذاتی توجہ اور دلچسپی ہے کہ حیدرآباد موٹر وے جلد تعمیر ہو۔ سندھ میں کینال منصوبے سے متعلق نام نہاد قوم پرست جماعتیں غلط گیم کر رہی ہیں، پنجاب سندھ کا ایک قطرہ پانی بھی چوری نہیں کرے گا، رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں اس معاملے کو سیاسی طور پر حل کرنے کے لیے سب مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اگر بانی پی ٹی آئی سیاستدانوں سے گفتگو نہیں کریں گے تو اس مسئلے کا حل ممکن نہیں ہوگا۔ شہر قائد کے صارفین کو بڑا ریلیف ملنے کا امکان، کے الیکٹرک کی بجلی 6 روپے 62 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست، فروری کے فیول چارجز کی مد میں درخواست نیپرا میں دائر کر دی۔ کے الیکٹرک نے موقف اپنایا، کے ای کی 13.9 ارب روپے کی فیول لاگت ایڈجسٹمنٹ زیر التوا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام اور اصلاحاتی اقدامات سے پاکستانی معیشت مستحکم ہوئی، ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ٹیکس اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات نے معیشت کو سہارا دیا، نجی سرمایہ کاری میں اضافے سے ترقی کی رفتار بڑھنے کا امکان، اے ڈی بی کی پاکستان کی معاشی شرح نمو 2.5% رہنے کی پیشگوئی۔ اسٹیل ملز کو بند کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا ہے، سندھ حکومت اسٹیل مل کو بحال کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اسٹیل مل کے وسائل پر اجلاس، صوبائی وزیر شجیل میمن، ضیاء لنجار، کنوینر پاکستان اسٹیل گرینڈ الائنس کی شرکت، نکالے گئے 1370 ملازمین کی بحالی کے لیے وزیر اعظم کو درخواست دینے کی بھی اپیل۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور شعبہ معدنیات کو مافیا کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، مائنز اینڈ منرلز ایکٹ میں مجوزہ ترمیم کے خلاف مافیا سرگرم ہے۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان، کہتے ہیں مافیا وزیر اعلیٰ کے اصلاحاتی ایجنڈے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وکلا سیاست کر لیں یا وکالہ، جسٹس جمال مندوخیل وکیل حامد خان کی عدم حاضری پر برہم ہو گئے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بانی پی ٹی آئی کے مقدمہ سننے کی روکنے کی کیس کی سماعت
جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا، سینٹ کمیٹی کا اجلاس کتنے بجے ہے؟ ایڈوکیٹ اجمل طور نے بتایا کہ اجلاس 2 بجے ہے۔ جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ پھر تو حامد خان کو عدالت آنا چاہیے تھا۔ ایڈوکیٹ اجمل طور نے کہا کیس فکس ہونے سے متعلق سپریم کورٹ کی طرف سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کی غیر حاضر کارکنوں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اے ٹی سی میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور دیگر کارکنان کے خلاف 9 مئی احتجاج اور دیگر مقدمات کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی عدم دستیابی کے باعث سماعت آگے نہ بڑھ سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ریفرل سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری اسپتالوں میں ریفرل سسٹم کے نفاذ کے لیے جامع پلان طلب۔ اسپتالوں میں مریضوں کا بیجا لوڈ کم کرنے کے لیے فول پروف ریفرل سسٹم وضع کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ پاکستان اور کشمیر کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ بھارت کے ظالمانہ ہتھ کنڈے کشمیریوں کے جذبے کو دبا نہیں سکتے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا کشمیر کانفرنس سے خطاب، کہا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہم اپنا ہر طرح کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ سندھ حکومت کا ایک بار پھر پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ۔ پلاسٹک بیگز کی تیاری، فروخت اور استعمال پر پابندی ہوگی۔ صوبائی محکمہ ماحولیات کا کہنا ہے پابندی کی خلاف ورزی پر مقدمہ، گرفتاری اور سزا بھی ہوگی۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں گندم کٹائی شروع ہو گئی۔ سرکاری سطح پر خریداری اور ریٹ مقرر نہ ہونے پر کاشتکار پریشان۔ مرکزی صدر کسان اتحاد خالد کھوکر کہتے ہیں زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی۔ گندم کی کٹائی کا عمل جاری ہے، گندم کا ریٹ نہ ملنے سے کسان پریشان ہیں۔ پنجاب حکومت نے کاشتکاروں کے لیے اعلان کر دیا، صوبے سے گندم کی نقل و حمل کی باقاعدہ اجازت مل گئی۔ بین صوبائی سرحدوں پر گندم کی آمد و رفت پر روک ٹوک نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گندم کے لیے ڈی ریگولیشن اور فری مارکیٹ پالیسی جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ جنازے میں وزیر اعلیٰ، گورنر سندھ، میئر کراچی، صوبائی وزراء اور کارکنوں سمیت ہر مکتبہ فکر کے افراد شریک ہوئے۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا بھی کی گئی۔ کراچی میں ٹریلر نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ کورنگی ویٹا چورنگی کے قریب ٹرالر موٹر سائیکل پر چڑھ دوڑا، شہری موقع پر ہی جاں بحق، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ سندھ پولیس کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن، 36 بڑی گاڑیاں، 382 موٹر سائیکلیں تحویل میں لے لی، 12 واٹر ٹینکرز، 2 منی بسیں، 3 ڈمپرز کو تحویل میں لیا گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، بولے قانون شکن عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے، کسی کو بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں عسکری مصنوعی ذہانت کے خطرات پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ عاصم افتخار نے مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے آئی کو اسلحے کے کسی نئے مقابلے کے لیے میدان میں تبدیل ہونے سے روکا جائے۔ عسکری میدان میں اے آئی کا استعمال نئے اسلحہ جاتی مقابلوں کا آغاز کر سکتا ہے۔ اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں میں بادل برس گئے، ہری پور اور گردنواں میں موسلا دھار بارش، ملکہ کوہسار مری میں گرد و چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ پی ڈی ایم اے کی 11 اپریل تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی۔ کرکٹ کا میلہ سجنے میں ایک روز باقی، پی ایس ایل کے 10ویں ایڈیشن کا آغاز 11 اپریل کو ہوگا۔ سپر لیگ کی افتتاحی تقریب کی میزبانی پنڈی اسٹیڈیم کے سپرد کر دی گئی۔ بورڈ کی جانب سے اعلامیہ کے مطابق تقریب شام 7 بجے شروع ہوگی۔ تقریب کے دوران شائقین کو شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اور آئی سی سی نے ون ڈے پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ ون ڈے بیٹرز میں بھارت کے شبھمان گل کی پہلی پوزیشن، بابر اعظم دوسرے، روہت شرما تیسرے نمبر پر، محمد رضوان 2 درجے بہتری کے بعد 21ویں نمبر پر آ گئے، فخر زمان 2 درجے تنزلی کے بعد 23ویں نمبر پر چلے گئے۔